رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے اور درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی عبادت سے الحمدللہ ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ منتظر چینل کے تمام ذمہ داران کے لیے بھی دعا گو ہیں اس مقدس مہینے میں کہ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ مقدس عبادات کا اہتمام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چینل امام مہدی آخر الزماں کے نام سے منسوب ہے، اور ان کی جو ہے وہ شان جو ہے وہ بیان کروں گا، لیکن صرف میں اتنا ہی جملہ کہوں گا کہ امام زمانہ کے لیے کہ ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے، اس لیے کہ وہ اللہ کی حجت پردہ غیبت میں ہیں، اور یقیناً آپ تشریف لائیں گے، اور دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کا نمائندہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیا جو ہے وہ عدل سے بھر جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، بربریت ختم ہو جائے گی، لہٰذا غیبت پر ایمان لانا ہر متقی کا فرض ہے کہ قرآن میں بھی اللہ نے جو ہے وہ امام زمانہ کی آمد کی خبر دی ہے، لہذا ہر ایک کو منتظر رہنا چاہیے اپنے وقت کے امام کا، اور اس ماہ مقدس کے مہینے میں دعائیں کرنی چاہیے کہ امام کا ظہور ہو، اس لیے کہ قرآن نے تائید کی ہے۔ کوئی تفسیر سے پھر عرض کروں گا، اب ایک جملہ میں کہوں گا کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں تو اللہ نے بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی حجت ہیں امام منتظر، تو وہ اللہ کے حکم ہی سے غیب ہوئے ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے انشاءاللہ ان کا ظہور ہوگا۔ اور تقوی کی دعوت بھی اللہ نے دے دی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا وہی متقی کہلائے گا، اور پھر نماز کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی امام کی غیبت پر ایمان رکھے گا اس ہی پر نماز کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ نماز بھی تب قبول ہوگی جبکہ امام مہدی کی غیبت پر ایمان ہوگا۔ امام کا منتظر اللہ بھی ہے، اور امام کے منتظر جو ہیں وہ متقین بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ صاحب تقوی وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کے امام کا جو ہے انتظار کرتا ہے۔ اس کے انتظار کے لیے ماہ رمضان کا موقع بہترین ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت اور متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام کے ظہور کا وقت تو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ اللہ ہی کے حکم سے غائب ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے آئیں گے، اس لیے کہ اللہ بھی منتظر ہے امام زمانہ کے کہ کب امام ظہور فرمائیں گے، اور اللہ کے حکم ہی سے ظہور فرمائیں گے۔ اور غیبت پر چیمہ گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت کا فلسفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی غائب ہے، ہمارا ایمان ہے، کوثر بھی غائب ہے، ہمارا ایمان ہے، الیاس بھی غائب ہیں، ہمارا ایمان ہے، خضر بھی غائب ہیں، ہمارا ایمان ہے، اللہ بھی غائب ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جو ہے غیبت جو ہے یہ ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، امام زمانہ کے منتظر ہونا، منتظر کا احترام کرنا، اور ان کے لیے اپنے آپ کو بہترین عمل کے لیے تیار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ وہ امام جس کا اللہ بھی منتظر ہو، اللہ بھی انتظار کر رہا ہو، حضرت عیسیٰ جیسا صاحب کتاب نبی بھی جس کا منتظر ہو، تو ظاہر ہے کہ بھی تفسیر
مزید عرض کریں گے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو یہ کفر کے بادل جو ہیں یہ چھٹ جائیں گے، جو ظلم ہو رہا ہے یہ سب مٹ جائے گا، عدل کو قائم کیا جائے گا، اسلامی جو ہے وہ طرز حکومت پر جو اسلام چاہتا ہے، اسلام کے تقاضوں کو امام زمانہ آ کر انشاءاللہ جو ہے وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے اور جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پرچار کر کے زمانے والوں کو یہ بتائیں گے۔ اس لیے کہ مولا متقیان نے بھی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا 11واں بیٹے ہی کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس لیے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں شک و شبہ کرنے کی، اس لیے کہ یہ میرا 11واں بیٹا ہے جس کی شان میں قرآن کی آیت نے اس کی غیبت کی خبر دے دی ہے، اور ان کو غیبت کے پردے میں رکھنے والی ذات بھی رب ذوالجلال والاکرام ہے، اور امام کو ظہور کی اجازت دینے والی ذات بھی رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ لہذا ہم سب کو امام زمانہ کی آمد کے لیے وہ تیاریاں کرنی چاہیے کہ ہم تو امام کے منتظر ہیں، لیکن جب امام آئیں تو وہ ایک دفعہ یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ عابد ہے، یہ ریاضت ہے۔ لہذا تمام خرافات سے ہمیں رمضان دور رکھنے کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ پیغام دے رہا ہے کہ غیبت سے دور ہو جائیے اور ہر برائی سے دور ہو جائیے، نیک اعمال بجا لائیے اور صبر کا پیغام دیجئے، ایثار کا پیغام دیجئے، محبت کا پیغام دیجئے، اخوت کا پیغام دیجئے، بھائی چارے کا پیغام دیجئے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں سے وقت کا امام جو ہے وہ راضی ہوگا۔ امام کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام بھی راضی ہے اور امام کو خلق کرنے والا خالق کائنات مالک دو جہاں بھی راضی ہے۔ ہمیں کلام مجید میں تفکر کرنا ہے رمضان کے مہینے میں کہ اللہ نے امامت کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روشن چراغ کی مانند ہے امام جو ہیں، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے امام مبین بھیجے ہیں، یعنی کہ امام بنانا بندوں کی ذمہ داری نہیں ہے، امام بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، رسول بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے، نبی بنانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ 1,24,000 پیغمبر جو آئے ہیں یہ اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ امام زمانہ کی شان تو یہ ہے کہ امام زمانہ جو ہیں وہ تمام نبیوں کے نمائندے ہیں جو کہ پردہ غیبت میں رہ کر اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ بھی منتظر ہے جب وہ حکم دے گا امام کا جو ہے وہ ظہور ہوگا۔ تو لہذا امام کی نصرت اور مدد کے لیے ہمیں متقی بننا ہوگا، پرہیزگار بننا ہوگا، عابد و زاہد بننا ہوگا، جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہو اس مقدس مہینے میں جو رحمت کا مہینہ ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کو ہمیں سمیٹ دینا چاہیے تاکہ جب امام آئیں تو ہمیں کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ لہذا بہترین امتی وہی ہے رسول اللہ کا جو اس قرآن کی آیت پر عمل کرے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، رسول اللہ کی سیرت و کردار کے علاوہ کسی چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی معظم نے اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سال مکے اور 10 برس تک مدینے کے اندر عدل و انصاف کا ہمیں پیغام دیا ہے۔ تو رمضان کا مقدس مہینہ یہی تقاضا کر رہا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے، اس لیے کہ بہترین مسلمانوں کے لیے فلاح جو ہے وہ عدل ہے، اسی لیے اللہ نے عدل کو اصول دین میں رکھا ہوا ہے۔ اول توحید ہے، دوسرے عدل ہے، تیسرے نبوت ہے، چوتھے امامت ہے، امامت کے بعد تو قیامت ہے، اس لیے کہ قیامت بھی منتظر ہے امام زمانہ کی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ عسکری کا پھول جو ہے وہ ظہور نہ کرے، نرجس کا چاند نہ آ جائے۔ لہذا ہمیں اس مقدس اور رحمت کے مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت کا پاکیزہ اور محترم مہینہ ہے، امام زمانہ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنی عبادتوں میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، ریاکاری سے دور ہو جانا چاہیے، اور جتنی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قتل عام ہو رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں
تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کے نیک نمائندے نہیں ہیں. دہشت گردی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے, قتل و غارت گری سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام محبت کا بہترین گلدستہ ہے جو ہمیں رمضان میں اپنے پریکٹیکل عمل کر کے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہمیں دہشت گردی کا پیغام نہیں دے رہا ہے جیسا کہ میڈیا سے نیوز آ رہی ہے. اللہ کرے یہ ساری خبریں غلط قرار ہوں اور اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں میں مصروف ہو جائیں, قرآن کی تلاوتوں میں مصروف ہو جائیں. یہی شان رمضان بھی ہے اور یہی ہمیں رحمت کا مقدس مہینہ یہی پیغام دے رہا ہے کہ بے حیائی سے دور ہو جائیے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ بجا لائیے تاکہ آپ کی نیکیاں آپ کے لیے بہترین احسار بن جائیں. اس لیے کہ امام زمانہ کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کے ناصر و اعوان میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان. منتظر کا ہے منتظر رمضان.